کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں تمہیں نیند پیاری ہے۔ بزرگان محترم، معزز و محترم حضرات سامعین، سب سے پہلے اللہ رب ذوالجلال کا شکر بجا لاتا ہوں، جس ذات اور پروردگار نے ہم تمام کو یہ شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے صحت و تندرستی کے ایام نصیب عطا فرمائے، اور لاکھوں درود و سلام ہو آقائے نامدار تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی پر، جس کے طفیل میں، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، توسط سے کچھ لمحات، کچھ اوقات، کچھ ایام ایسے عطا فرمائے ہیں جن میں کیے جانے والے اعمال اور کام دوسرے ایام کے بنسبت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، فضیلت والا ہے۔ بزرگان محترم، آپ کو بھی اس بات کا علم ہے کہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، اور رمضان سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ اس کے بعد جو بالکل قریب ہے، آنے والا ہے رمضان المبارک کا، برکتوں والا، رحمتوں والا، اللہ رب العزت کی عنایات والا، تجلیات والا مہینہ انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مہینے تک رسائی نصیب عطا فرمائے، اور پھر اس مہینے میں جو کیے جانے والے اعمال ہیں کما حقہ ان کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن مجید کی جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اور اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہے، اللہ رب العزت اس میں دور جاہلیت کے جو غلط باتیں تھیں، جو غلط رسم و رواج تھا، اس کی درستگی کو، اس کی اصلاح کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عرب کے لوگ سال کے جو 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے وہ نہیں مانتے تھے۔ ان کے نزدیک 12 مہینہ 15 دن کا سال ہوتا تھا۔ اس کی نفی کے لیے، اس بات کا انکار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے، جو کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، لوح محفوظ میں جو بات لکھی ہوئی ہے، وہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہی ہے، 12 مہینے 15 دن نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ حج جیسی عظیم الشان عبادت اپنے دور جاہلیت میں انجام دیتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن جو حج کا ایام ہے، جو حج کا سیزن ہے، جو دن ہے، اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے ان دنوں میں وہ حج کیا کرتے تھے۔ ان بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفی فرمایا ان آیتوں کے اندر، اور حج کے ایام بھی متعین ہے، فکس ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نزدیک اس آیت کے درمیان میں، اس آیت کے اندر اللہ نے جو بیان فرمایا،
آگے چل کر کہ اللہ کے نزدیک 4 مہینے ہیں جو اربعۃ حرم جن کو کہا جاتا ہے، اشہر حرم جن کو کہا جاتا ہے، حرمت والا مہینہ۔ ان مہینوں میں ایک مہینہ رجب ہے، اور رجب کے بعد پھر یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، یہ شعبان، یہ بھی بڑی عظمت والا فضیلت والا مہینہ ہے۔ آپ غور کریں اور تھوڑا سا خیال ذہن پر زور ڈالیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اسلامی مہینوں کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہے، اور اختتام اور ختم ماہ ذی الحجہ پر ہے۔ اس کے درمیان جو ہے حرمت والے مہینے بھی آتے ہیں، اور پھر یہ شعبان کا مہینہ جو اسلامی مہینوں کے ترتیب سے لحاظ سے 8واں مہینہ ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ حضرات علماء کرام نے جو کتابوں کے اندر فضیلت بیان فرمائی ہے کہ سب سے عظیم فضیلت، سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے بعد جو مہینہ عطا فرمایا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے، نزول قرآن والا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور اس مہینے کی تیاری کا موقع رمضان المبارک کے مہینے میں روزے، تراویح کی نماز اور جو دیگر جو اور دوسری عبادات ہے، اس کی تیاری کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ میں شعبان میں ان کی تیاری کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ بھی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ مہینہ جو منسوب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مہینہ بھی عظمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ تو وہ مسلم فضیلت والا مہینہ ہے، اس کا تو کچھ کہنا ہے، کچھ کہنا ہی اس کے بارے میں کوئی بات کہی نہیں جا سکتی ان کی عظمت کے تعلق سے، فضیلت کے تعلق سے، کہ وہ مسلم عظمتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اللہ نے تیاری کے موقع کے لیے عنایت فرمایا کہ ہم اس مہینے میں آنے والے مہینے کی تیاری کریں اور اپنے آپ کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو چاق و چوبند رکھیں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں، ذہن کے اعتبار سے بھی، جسم کے لحاظ سے بھی اپنے آپ کو اس مہینے کی عبادت کی طرف راغب کر کے رکھے، مائل کر کے رکھے، متوجہ کر کے رکھے، تاکہ جب وہ عظمتوں والا مہینہ آ جائے تو ان کے جو لمحات ہیں، اس مہینے کی جو گھڑیاں ہیں، جو ساعتیں ہیں اور جو وقت ہے، ایام ہے، صحیح معنی میں کما حقہ اللہ کی عبادت میں اس کو صرف کر سکے، گزار سکے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ رمضان کے لیے مقدمہ ہے، یہ رمضان کے مہینے سے آنے کا یہ مہینہ مقدمہ ہے، ایک پیشگی بات ہے۔ جس طرح سے کتابوں کے اندر پہلے مقدمے کی بات ہوتی ہے، کتاب کے بارے میں کچھ باتیں پہلے چند صفحات میں لکھے جاتے ہیں، کتاب کے تعارف کراتے ہیں، کتاب میں فلاں چیز، فلاں مضمون، فلاں عنوان پر یہ کتاب مرتب ہے، اور پھر لکھنے والے اپنے بارے میں کچھ اس میں بتاتے ہیں، یہ باتیں مقدمہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح یہ شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے مقدمے کی حیثیت سے ہے۔ مقدمہ وہ مقدمہ نہیں لڑائی جھگڑے والا، بلکہ اردو زبان میں پیشگی باتوں کو جس میں بیان کیا جاتا ہے، ان باتوں کو مقدمہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے والے نے کہا ہے کہ رجب کا مہینہ یہ
ہواؤں کے آنے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ بادل کے آنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ بارش برسنے کا مہینہ ہے۔ اور کہنے والوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ رمضان کا مہینہ کھیتی میں بیج، رجب کا مہینہ کھیتی میں بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان کا مہینہ کھیتی میں پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، سینچنے سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو مثالیں دی گئی ہے، مثالوں کے ذریعے سے جو بات سمجھائی گئی ہے، ساری باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ان مہینے کی عظمت بہت زیادہ ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں سے، ہماری زندگی کے ایام میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سنہرا موقع دیا ہے، بہترین چانس دیا ہے۔ اس موقع کو ہم غنیمت سمجھ کر، اس موقع کی ہم لاج رکھتے ہوئے، اور اس موقع کا ہم لحاظ اور خیال کرتے ہوئے، جو مہینے آ رہے ہیں، جو مہینے ہم میں، جس مہینے میں ہم موجود ہیں، اس کو بھی عبادت میں صرف کریں، اور اس طرح سے اللہ کی اطاعت میں گزارے، اللہ کی بندگی میں گزارے، روزہ رکھنے میں گزارے، قرآن کی تلاوت میں گزارے، صدقہ خیرات کرنے میں گزارے، اور اس طرح سے غریبوں کی، بیواؤں کی، محتاجوں کی مدد کرنے میں، ان کی امداد کرنے میں، اور ان کے کام آنے میں اس کو بھی صرف کرے۔ اور جو مہینہ آنے والا ہے، پھر وہ مہینہ جتنا ہم کریں گے اتنا ہمیں ثواب ملے گا، نیکیاں ہمارے نام اعمال میں داخل ہوں گی۔ تو بہرحال یہ مہینہ جو چل رہا ہے عظمت والا مہینہ ہے، اور جو آنے والا ہے گویا کہ وہ مہمان بن کر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ جس طرح سے اگر ہمارے گھر میں کوئی VIP مہمان آ جائے، کئی برس کے بعد، مدت دراز کے بعد، کئی عرصوں بعد اگر ہمارے گھر کو کوئی اچھی حیثیت والا، یا ہمارے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ ہے، ان کے لیے ہمارے دلوں کے اندر محبت ہے، پیار ہے، عظمت ہے، جب وہ ہمارے گھر کو تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں، تو ہم اس کے لیے پیشگی تیاری کرتے ہیں، اور ان کے جو مزاج ہے، طبیعت ہے، مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے بھرپور تیاری کرتے ہیں، تاکہ آنے والا مہمان جب ہمارے گھر میں قدم رکھے تو ہمارے گھر کی ہر چیز ان کو پسند آ جائے۔ اگر ہمارا گھر پرانا بھی ہو تو اسے نیا بنانے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پینٹ مار کر زمانہ گزر گیا ہے تو نئے طور پر نئے سرے سے اسے پینٹ مارتے ہیں۔ اور اس طرح سے اگر جھوپڑی کا بھی ہو تو اس جھوپڑی والے مکان کو بھی اچھے انداز میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بقول مولانا پی ایم زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، ان عنوان کے لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے وہ ہمیشہ باتیں کیا کرتے تھے کہ اگر کسی گھر میں کوئی کسی کا جمائی یا داماد آ جائے، جمائی آ جائے، تو اگر گھر والا کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کتنا ہی مجبور بے بس کیوں نہ ہو، اور جھوپڑی والا گھر کیوں نہ ہو، اس جھوپڑی والے کو ہی اچھے طور پر اس گھر کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تاکہ جب میرا داماد آ جائے تو میرے گھر کی ہر ایک چیز ان کو پسند آ جائے، کوئی خرابی، کوئی نقص نہ نظر آئے۔ تو اسی طرح جو مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ مہمان بن کر آ رہا ہے، یہ سال میں ایک مرتبہ ہمارے زندگی سے گزرتا ہے، زندگی کے ایام سے گزرتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس مہمان کی قدردانی کریں، آنے والے مہینے کی ہم قدردانی کریں، ان کی عظمت کو ہم سراہیں، ان کی فضیلت کو ہم جاننے کی کوشش کریں، اور آنے سے پہلے اپنے آپ کو بالکل میزبان بنا کر رہے، بالکل چوکنا بنا کر رہے، اور بالکل تیاری کے ساتھ رہے کہ جب مہینہ شروع ہو جائے، آ جائے، تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں گزارنے میں لگے۔ اور پھر جو اس مہینے کے جو ایام ہے، دن ہے،
اور کیے جانے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کو بالکل چستی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ اس سارے اعمال کو ہم انجام دیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انعام کا ہم حقدار بن جائے۔ تو بہرحال ہمارے پاس 3 دن ہے۔ ایک دن تو وہ جو گزر گیا جسے ہم کل بولتے ہیں، اور ایک دن ہے جس میں ہم ابھی موجود ہیں، موجودہ دن جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک آنے والا دن، صبح کا دن۔ تو یہ 3 دن ہے۔ جو دن گزر گئے اگر ہم نے اس میں اچھے اعمال کیے، اچھے کام کیے دیے تو الحمدللہ اللہ کا ہم شکر ادا کریں، شکر بجا لائیں۔ اور اگر ہم نے اچھے اعمال نہیں کیے، اچھے کام نہیں کیے اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تو اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرے۔ تو ایک گزرا ہوا دن ہے، ماضی کا دن جسے کہتے ہیں، ایک موجودہ دن ہے۔ یہ ہمارے لیے غنیمت کا دن ہے۔ ہم اس دن کو اللہ کی عبادت میں لگائیں۔ اگر لگائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ اچھے اعمال کریں گے تو ہماری آخرت سنورے گی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں نصیب ہوگی۔ تو ایک جو گزر گیا دن، ماضی کا دن، جو اب ہے یہ موجودہ دن، اور جو آنے والا دن ہے وہ دن اس کے بارے میں بھروسہ نہیں کہ اس دن تک ہماری رسائی ہو یا نہ ہو، ہم وہاں تک پہنچ پائے یا نہ پائے۔ تو حضرات اکابرین نے مثال دے کر فرمایا کہ 3 مہینوں کی مثال ایسے ہی ہے، رجب کی، شعبان کی، رمضان کی۔ رجب کا مہینہ گویا ہمارے ماضی کے ایام کی طرح ہے، گزرے ہوئے دن کی طرح ہے کہ اگر ہم نے اس گزرے ہوئے دن میں اچھے اعمال کیے، رجب میں اچھے اعمال کیے، نیک کام کیے تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے موقع دیا اور ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کی مہلت دی، فرصت دی۔ اگر ہم نے اچھے اعمال نہیں کیے تو پھر اللہ کے حضور میں ایک ہی طریقہ ہے، توبہ و استغفار کرے۔ تو گزرے ہوئے دن گویا کہ رجب کا مہینہ ہے، اور موجودہ دن یہ گویا کہ شعبان کے مہینے کی طرح ہے کہ ہم اس میں جتنے اچھے اعمال کریں گے، جتنے نیک کام کریں گے اور جتنے بھلائی کے، اچھائی کے کام کریں گے ہمارے نام اعمال میں درج ہوگا اور اندراج ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے۔ کل قیامت کے دن یہ اعمال، یہ کام، یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی۔ اور پھر جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ آنے والے دن کی طرح ہے کہ آنے والے دن کا ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، کوئی یہ متعین نہیں کہ ہماری زندگی کی سانس وہاں تک لمبی ہے، ہماری زندگی کی ڈوریں وہاں تک کھینچی ہوئی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی بات پکی نہیں ہے۔ لہٰذا جو اب موجودہ دن ہے، موجودہ مہینہ ہے، اس کی قدردانی کرے اور اس کا لحاظ کرے، خیال کرے، اور اس مہینے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے ہیں ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دنوں میں 2 دن روزہ کثرت سے رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں 2 دن کا روزہ کبھی چھوڑا ہی نہیں، ایسا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہفتے میں 2 دن کثرت سے روزہ رکھتے ہیں کہ ہم نے آپ کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سا دن ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہ دن پیر کا اور جمعرات کا دن ہے کہ آپ ان 2 دنوں میں روزے کی پابندی کرتے ہیں، روزہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں ان دنوں میں۔ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 دنوں میں بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں
پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے حضور میرے اعمال پیش ہو تو روزے کی حالت میں ہو۔ پھر اس صحابی رسول نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد آپ جس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہیں، بہت کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، وہ شعبان کا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے علاوہ کبھی اور کسی مہینے میں اتنی کثرت سے اتنے زیادہ آپ روزے نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک عظمت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے کہ انسان اس مہینے کی عظمت سے غافل ہے، بے پرواہ ہے، لاپرواہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بھی پیش ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعمال کی پیشگی کی جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس وجہ سے تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اس مہینے میں ہم اور آپ رمضان کی تیاری بھی کرنی ہے، اپنے آپ کو چست بھی بنانا ہے اور اپنے آپ کو چاق و چوبند بھی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس مہینے میں روزے بھی رکھنا ہے۔ اسی طرح سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تھے تو ہمیں معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور جب کبھی روزہ نہ رکھتے تھے تو ہمارا گمان ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد کسی مہینے میں مکمل روزہ رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کے علاوہ کسی اور مہینے میں میں نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند ایام کے علاوہ شعبان کے پورے مہینے کے روزہ رکھتے تھے۔ تو ان ساری باتوں سے، ساری حدیثوں سے، ساری چیزوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس مہینے میں بھی ہم روزہ رکھیں اور روزہ رکھ کر اپنے اعمال کو اور اسی طرح سے نام اعمال کو ہم نیکیوں سے بھرنے کی، اسے فل کرنے کی کوشش کریں اور روزہ رکھنے کی عادت بنا لیں، نماز زیادہ پڑھنے کی عادت بنا لیں، قرآن کی تلاوت کرنے کی زیادہ عادت بنا دیں، تاکہ اگر ہماری عادت بن جائے گی، ہمارے مزاج میں اس طرح سے یہ بات سرایت کر جائے گی تو آنے والا جو مہینہ ہے عظمتوں والا مہینہ، اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، آسانی ہو، کیونکہ ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، لہٰذا اس وقت ہمیں کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال میرے محترم، اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، عظمت ہے کہ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، پیش خیمہ اس مہینے کو بتلایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر تاریخ میں ہمارے سامنے خطبہ دیا، ہمارے سامنے بیان فرمایا، اور اس خطبے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مہینے رمضان کے جو اس میں شب قدر ہے اور جو روزے ہیں اور تراویح ہے اور جو بھی اعمال کیے جانے والے ہیں، اس کا تفصیل سے ان ساری باتوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر ذکر فرمایا۔ تو وہ سارے اعمال کیا ہے، ساری باتیں کیا ہے، وہ خطبہ کیا ہے، جن کے سامنے جن کا ذکر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس مہینے کی بھی قدردانی کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو آنے والا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اس مہینے تک پہنچائے، اور جب وہ مہینہ ہمیں میسر ہو جائے تو اللہ کے زیادہ زیادہ عبادت، روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی اور جو اعمال کرنے کے ہیں ان کو انجام دینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ، ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آپ حضرات سے ایک عاجزانہ گزارش ہے، مدرسے کے تعلق سے ہے
کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے علاقے میں بالکل قریب سندر پاڑلیہ میں مدرسہ ہے. اس میں مدرسے کی جو زمینیں ہیں وہ زمین ابھی رجسٹر نہیں ہوئی ہے، کچھ رقم اس کے ابھی باقی ہے، پیسے ابھی باقی ہے، لہٰذا وہاں سے حضرت آئے ہوئے ہیں حضرات کی خدمت میں. یہ دینی مدارس اصل میں اسلام کے قلعے ہیں کہ جس طرح سے شہروں کی حفاظت کے لیے اور پبلک رعایا اور لوگوں کی حفاظت کے لیے پہلے زمانے میں قلعے بناتے تھے بادشاہ حکمران، تاکہ اگر باہر والا کوئی حملہ کرے تو فوراً لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، تو ان کی دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے، بندوبست کرنے کے لیے قلعے بناتے تھے. اسی طرح یہ جو مدارس ہیں، جتنے بھی مدارس اسلامیہ ہیں، یہ اسلامی قلعے ہے، اسلامی چھاونی ہے. یہاں سے قرآن و حدیث پڑھ کر اللہ کے بندے نکلتے ہیں، دنیا کے اندر پھیلتے ہیں، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کو پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو دین کی بات، دین کی صحیح سچی بات ان کو بتاتے ہیں، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے. تو بہرحال ان مدارس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت ہے. ان مدارس کے اندر مہمان رسول پڑھتے ہیں، پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مہمان ہوتے ہیں. ان کی بڑی فضیلت ہے، بے شمار فضیلت ہے. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، مختصراً کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اوپر حق بنتا ہے، سارے مدارس ان کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے. خاص طور پر یہ جو ہمارے علاقے کے جو مدرسے ہیں، ان کے اوپر زیادہ ہمارے اوپر زیادہ حق بنتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہاں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. لہٰذا کچھ رقم ابھی پینڈنگ ہے، باقی ہے اس مدرسے کی زمین کی رجسٹری کے لیے. وہاں سے بڑی امید کے ساتھ حضرت آئے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات دل کھول کر اس مدرسے کی تعاون کریں، چندہ دیں، تاکہ جو کام باقی ہے، جو زمین ابھی رجسٹری نہیں ہو پائی ہے، وہ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ وہ کام مکمل ہو جائے. کہ آج کا ماحول، آج کا دن پرفتن دور ہے کہ غیروں کی نظریں ان چیزوں پر لگی ہوئی ہے، اٹکی ہوئی ہے. جب ان کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ اپنا ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا ہماری دینی ذمہ داری ہے اور کہ ہم ان مدارس کی حفاظت کریں اور ان کی تعاون کریں، ان کی بھرپور مدد کریں. لہٰذا حضرات سے پھر سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے ان مدرسے کی بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیں. ہو سکے تو اپنے مرحومین کے نام سے کوئی زمین کا کوئی حصہ کا یا کوئی فٹ وغیرہ اسکوائر فٹ ہوتے ہیں وہ بھی خرید کے دے سکتے ہیں، اس میں بھی پیسے لگا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پر بھی اجر ملے گا کہ وہاں صرف دین کی باتیں ہی ہوتی ہے، 24 گھنٹے کچھ نہ کچھ ہوتے ہی رہتی ہیں. قال اللہ قال الرسول کی صدائیں ہوتی ہے، کبھی حدیث، کبھی قرآن، کبھی دعائیں، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی انشاءاللہ مرحوم کو ثواب پہنچتے رہے گا. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا